إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ سیشن پارٹ 75 اور ہم 5ویں ہجری کی بات کر رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے فوراً بعد یہ 5واں سال شروع ہو چکا ہے. اس میں کیا ایونٹس ہو رہے ہیں، اور اس میں ہم ایک ایونٹ کی بات کر رہے تھے، ایک غزوہ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جس کو غزوہ بنی مستلق یا غزوۃ المریسیہ بھی کہا جاتا ہے. وہاں پر لے گئے. وہاں پر کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، پورا کا پورا جو ہے وہ قبیلہ ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ گیا، ان کے مال مویشی سارا کچھ بنا کسی جنگ کے. لیکن اس کے فوراً بعد جو واقعات ہوئے وہ اتنے امپورٹنٹ تھے کہ اس کی وجہ سے اس غزوہ کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی. اور ہم نے بتایا تھا کہ 3 ایسے بڑے واقعات ہوئے کہ جن کی وجہ سے جو ہے یہ غزوہ بہت زیادہ مشہور ہوا اور اس کی بہت زیادہ اہمیت. تو ان میں سے ہم نے 1 یا 2 کی تو ہم بات کر چکے ہوئے تھے پچھلے سیشن میں اپنے، اور دوسرا ہمارا چل رہا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا منافقون نے جو اپنے اصلیت جو دکھائی واپسی میں، جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے غزوۃ مریسیہ سے، اور اس کے دوران منافقون نے، جن میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا، اس سے پہلے وہ کسی غزوہ میں وہ شامل نہیں ہوا، لیکن اس میں کیونکہ یہ بہت ہی آسان اور ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ اس میں تو جیت ان کی ہونی ہی ہونی ہے مسلمانوں کی، تو مال غنیمت کے لالچ میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اور اس کو فالو کرنے والے جو اس کے فالوورز تھے، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں اس کے پیچھے چل پڑے اور انہوں نے اس غزوے میں شرکت کی. اب یہ تو واقعی سٹنگ ڈک تھی، ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا خاص، اور یہ لوگ ایک بہت بڑا مطلب ایک سلیوز کی صورت میں جو ہے بہت سارے لوگ کیپٹیوز کی صورت میں پکڑ کے لے کر آئے، اور ساتھ میں بہت سارا مال مویشی ویپن سارا کچھ ان کو ملا. اب جب یہ لوگ واپسی میں آ رہے تھے تو رستے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ ایک انصاری نوجوان اور ایک مہاجر نوجوان یہ شاید پانی لینے گئے یا کچھ کہ ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے قبائل کو بلانا شروع کر دیا. انصار نے اپنے انصاریوں کو بلانا شروع کر دیا، جو مہاجر تھے انہوں نے مہاجروں کو بلانا شروع کر دیا، اور ان کی آپس میں جھڑپ شروع ہونے والی تھی. بالکل مہاجرین اور انصار کی وہ والا بھائی چارہ بالکل ٹوٹنے ہی والا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قائم کیا تھا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور انہوں نے اس سچویشن کو ڈیزالو کیا. اور جب یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول کے کانوں تک پہنچی، اس کے ٹینٹ میں پہنچی، تو اس کے ریمارکس بہت ہی واہیات تھے. اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت ہی برے ریمارکس کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کیا اور ان کے بارے میں دیے. اور اس کی اس گیدرنگ میں، جو کہ وہ سمجھتا تھا کہ سارے کے سارے منافقون ہیں اور سارے کے سارے منافقوں کی گیدرنگ ہے، اس کی اس گیدرنگ میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ہی ماننے والا تھا، جو کہ صحیح مومنین میں سے تھا. اور یہ بہت ہی جوان سال صحابی جو ہیں یہ فوراً اٹھے اور گئے اور پہلے اپنے جو ہے وہ ایک رشتہ دار کو، ایک انکل کو بتایا کہ میں یہ سن کر آیا ہوں. اور وہ ان کو لے کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ایک خاصی بڑی جھڑپ کا جو ہے نا وہ امکان تھا. وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، ان دا عمر سٹائل ٹپیکل، کہ مجھے اجازت دیں، میں اب تو یہ موقع ہے، میں عبداللہ بن ابی سلول کا سر اتاروں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی لوگوں کا جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کا بھی قتل کر دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ بھی اس کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی. منافقوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے درمیان موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان مطلب شو بھی یہی کرتے ہیں سب کو، کم از کم کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہوتا ہے یہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو مار دیں یا کچھ کر دیں تو آپ پروف نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان تھوڑی تھے، یہ تو منافق تھے، کوئی ایسا پروف نہیں تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کو، اور وہ بہت دور اندیش تھے، ان کو معلوم تھا، ان کو یہ ساری سچویشنز کا اندازہ تھا. تو انہوں نے اس بات کو فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں مارنا، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اس چیز کو پروو نہیں کیا جا سکتا، اور آنے والی نسلیں اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بظاہر ایک ایسا آدمی جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو مار دیا. خیر، اب یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ شخص جب اس کی حاضری ہوئی عبداللہ بن ابی بن سلول کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ضرور، اس کو پوچھا ضرور اس سے کہ یہ کیا بات کی ہے تم نے، اور وہ بات آپ نے سننی ہے پچھلے سیشن میں. تو اس نے اتنی قسمیں کھائیں، اتنی اللہ کی قسم، اس کی قسم، اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں اس شخص نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسموں کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اب جو صحابی یہ نیوز لے کر آئے تھے نا، ان کا نام تھا زید بن ارقم. تو وہ بیچارے بہت ینگ، اس وقت ٹین ایجرز میں سے ہوں گے، بہت ینگ تھے، اور ان کا دل جو ہے نا وہ بڑا ہی خراب ہوا. ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا جب وہ یہ لے کر آئے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ اس نے بکا ہے، اس شخص نے، یہ کفر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کفر ہے اور اس کی بہت سخت سزا ہو سکتی ہے. اور اس نے آ کے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے اس کو پوچھا. تو ظاہر منافقوں کی دوسری بڑی نشانی تو یہی ہے نا کہ وہ مکر جاتے ہیں، ادھر بات کرتے ہیں، دوسری اپنی بات سے ہی مکر جاتے ہیں. جب ان کا سامنا کیا جائے، سچائی سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ مکر جاتے ہیں اس بات سے. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی یہی کیا. اب بیچارے زید بن ارقم جو وہاں موجود ہیں، جو لے کر آئے، جو آئی وٹنس ہیں، جنہوں نے خود سنا ہے اپنے کان سے، وہ بہت افسردہ ہوئے. ان کا دل ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹوٹ گیا کہ میری بات کا تو نوٹس ہی نہیں لیا گیا، اور میں تو شاید میں نے تو غلط بات بھی نہیں کی، اور میری بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. تو وہ بہت ہی افسردہ، بہت ہی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں، بہت ڈپریس ایک طرح سے نا. اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا نا سب سے برا ترین دن تھا، انتہائی سب سے برا ترین دن تھا. جس دن سے میری ماں نے مجھے جنا تھا، اس دن سے یہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور مجھ پر اب ایک جھوٹ بولنے کا جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھوٹ بولنے کا، مطلب ایسا میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کے سامنے جھوٹ بولنے کا میرے اوپر الزام لگا دیا گیا، اور میری ٹیسٹیمنی کو مانا ہی نہیں گیا. اور پھر اگلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا وہ یہ آیت ریویل کی سورہ منافقون میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاءك المنافقون قالوا تشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. اور اس کا مطلب تھا جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ضرور تو ہی اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، پھر بھی یہ اللہ کی گواہی دیتے ہیں، یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. اور اس کی اگلی آیت ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ آیتیں جو ہیں سورہ منافقون کی، اور سورہ منافقون اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری اس موقع پر نازل کی جب عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کیں، اور اس کے بعد وہ ان سے مکر گیا. تو سورہ منافقون پوری کی پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کی اور یہ بتایا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے وہی باتیں، وہی قسمیں جو وہ کھا کے اور کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تو مانتا ہوں، میں تو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں تو مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ڈیفینیٹلی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، لیکن ان لوگوں نے، اس منافق نے ان قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ کوئی شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا تھا تو اس کے اوپر، کسی بھی مسلمان کے اوپر اس کا خون حرام ہوتا تھا، اور ابھی تک بھی ہے. ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کے قتل کا حکم بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی قسموں کو جو ہے وہ ڈھال بنا رکھا ہے.
اور سورہ منافقون جو ہے اس میں وہ بڑی خوبصورت سورہ، اور صرف 12 آیات ہیں اس کی، کوئی زیادہ اتنی ہے بھی نہیں. لیٹس ریویو دیم، اوکے. یعنی کہ قرآن کی 28ویں بک میں ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے اس طرح سے کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں. پہلی آیت. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور پھر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک کیسا برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، پس وہ نہیں سمجھتے. اور جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کے ڈیل ڈول اچھے لگیں گے، اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سن لیں گے، گویا وہ دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں ہیں، اور وہ ہر آواز کو اپنے ہی اوپر خیال کرتے ہیں، اور وہی دشمن ہیں. پس ان سے ہوشیار رہیے، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں وہ بہکے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کریں، تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکتے ہیں ایسے حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ منافقوں کی مطلب اندر کی جو کیفیات ہے نا، نفسیات جو ہے وہ بیان کریں لٹرلی، کہ یہ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں، اور باتیں ان کی اتنی کلیئر، اتنی لاجیکل، اتنی وہ ہوتی ہیں کہ ان کو بہت ہی روشن خیال جو ہے وہ آپ سمجھ لیں گے، اور لیکن حقیقت میں وہ بس ایسے ہی ہیں. اور لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، ان سے وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں یا تم اللہ سے مغفرت مانگو، تو ان کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو آلریڈی بخشائے ہیں جس طرح. کیونکہ اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں شدید قسم کا تکبر ہے. پھر آیت نمبر 6 ہے، برابر ہے کہ خواہ وہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ بدکار قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے. اب یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو کھلایا پلایا نا، مہاجرین کو، ان کو نہیں ہمیں کھلانا پلانا چاہیے، یہی وہ اپنے فالوورز کو کہا کرتا تھا نا. تو یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 8، وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو اس میں سے عزت والا ذلیل کو ضرور نکال دے گا، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین ہی کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں چاہتے. یہ بات تھی جو کہ عبداللہ بن ابی نے کہی تھی، ایک بہت ہی بری قسم کی مثال کے ساتھ. یہ بات اس نے کی تھی کہ اب ہم جب ذرا واپس جائیں گے نا، تو ہم میں سے جو عزت والے لوگ ہیں نا، وہ ان ذلیل و خوار لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیں گے مدینہ سے. اللہ تعالیٰ اس بات کا ریفرنس دے رہے ہیں آیت نمبر 8 میں. پھر 9 ہے، اے ایمان والوں، تمہیں تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو کوئی ایسا کرے گا سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف سے مومنین کی طرف پلٹ آئے ہیں اور ان کو ہدایات دے رہے ہیں. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اس سے پہلے کہ کسی کو تم میں سے موت آ جائے تو وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل کیوں نہ دی، میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا. اور اللہ کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی اجل آ جائے گی، اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. یہ چھوٹی سی سورہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ان منافقین کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا. اب کیا ہونا تھا؟ ظاہر ہے جس وقت یہ ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ نازل کر دی ان لوگوں کے لیے، تو کیا ہونا تھا؟ ڈیفینیٹلی اب عبداللہ بن ابی بن سلول کے اندر جو ہے وہ مزید بدلے کی آگ اور جلن اور حسد اور تکبر جو ہے وہ اور زیادہ بھڑک گیا. لیکن دوسری طرف زید بن ارقم جو ہے وہ ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں اپنے پاس، اور بلا کے ان کا کان ایسے پیار سے پکڑ کے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا کہ جو تمہارے ان کانوں نے سنا تھا نا وہ صحیح تھا، یعنی کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے تھے.
اور وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے یہ سورہ منافقون کی آیت سورہ پوری کی پوری اتار کے وہ کنفرم کر دیا. اب سوچیں یہ کتنی مزے کی بات ہے نا کہ ایک طرف زید بن ارقم کہہ رہے ہیں کہ وہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا جب سے میری ماں نے مجھے جنا تھا، جب کسی نے میری بات نہیں سنی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈسمس کر دیا اور میری بات کو نہیں رکھا. اور پھر دوسرے ہی لمحے یا دوسرے ہی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں، ان کا پیار سے کان پکڑ کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں ان کانوں نے جو سنا تھا نا زید وہ صحیح تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ اس کی شہادت بھیجی. تو اس کے بعد اب یہ پوری کی پوری خبر پھیل گئی مدینہ میں، سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی منافقون میں سے کون ہے اور جو ہے کس نے یہ باتیں کی تھیں. ایک بندے کو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کھولا، نہ کسی کو بتایا کہ کون شخص ہے جو منافقوں کا سردار ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کھول دیا اور سب کو بتایا. تو یہ خبر پوری کی پوری پھیل گئی اور عبداللہ بن ابی تک بھی پہنچ گئی کہ اس طرح پوری کی پوری سورہ ریویل ہو گئی ہے. اب عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ مومنین میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، باپ ان کا جو کچھ بھی کرتا تھا لیکن یہ مومنین میں سے اور بہت جلیل القدر صحابیوں میں سے تھے. یہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ شاید میرے والد کو قتل کی سزا سنائیں، ان کو مارنے کی سزا سنائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی اور کو نہ اس پر عمل کرنے کے لیے حکم نہ دیں، صرف اور صرف مجھے یہ حکم دیں، یعنی کہ میں ہی اپنے فادر کو قتل کروں گا، اگر آپ ان کے لیے یہ سزا تجویز کریں گے تو میں ہی انہیں قتل کروں گا، اور میں نہیں دیکھ سکتا اپنے کسی اور شخص کو کہ وہ میرے والد کو قتل کرے اور اس کے بعد وہ میرے سامنے چلتا پھرتا ہوگا مدینہ میں، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور نتیجتاً شاید میں بھی اس کو قتل کر دوں اور پھر میں ایک بے گناہ مسلمان کو مارنے کا جو ہے نا وہ مرتکب ہو جاؤں گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ حکم مجھے ہی دیجیے اور میں ہی ان کی گردن ماروں گا. تو اب یہ وہی ٹپیکل ٹرائبل اور جاہلیہ سوچ ہے جو کہ اس وقت پریویل کرتی تھی. تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے عبداللہ، بلکہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اپنے والد کے لیے بہترین اولاد ثابت ہو اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو اور ان کے ساتھ لوئل رہو جب تک کہ وہ زندہ ہیں، ہرگز انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کا نہ سوچو. اور بیسکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے سامنے ایک طرح سے ان سے پرومس کر لیا کہ بھائی ہم میں سے کوئی جو ہے وہ تمہارے والد کو کچھ نہیں کہے گا، ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، تو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ. اور پھر ظاہر ہے جو ہے وہ یہ سن کر بہت ریلیف، بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں ایک سائے آف ریلیف، انہوں نے بہت ہی ایک لمبی سی سانس بھری اور بہت ہی وہ ریلیف ہو گئے. لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے کیا کیا عبداللہ نے کہ جیسے یہ قافلہ واپس پلٹ رہا تھا نا مدینہ کے قریب آیا تو وہ وہاں رستے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے والد کو جو ہے نا وہ کہنے لگے میں آپ کو پرمیشن ہی نہیں دوں گا، میں آپ کو انٹر نہیں ہونے دوں گا مدینہ میں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی پرمیشن نہ دے دیں کہ آپ مدینہ میں انٹر ہو سکتے ہیں، آپ نہیں آ سکتے مدینہ میں. اپنے والد کے آگے کھڑے رہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا اور انہوں نے پرمیشن دی اور پھر یہ قافلہ اندر آنے لگا، یہ منافقون کا قافلہ. اینی ویز آگے چلتے ہیں. اب یہ سارا کچھ تو ہوا، ٹھیک ہے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اس وقت ان کو معاف بھی کر دیا، سارا کچھ کر دیا، لیکن منافقوں کی یہی بڑی نشانی ہے کہ ان کے دل، ان کے ساتھ جب کچھ بھی ایسا ہوتا ہے نا وہ اس چیز کی پازیٹیوٹی نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، اس نے ہمیں ذلیل کر دیا، اس کی وجہ سے ہم یہ ہو گئے. وہ اپنا بالکل بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے خود کیا کیا، کیسے کیا، چاہے وہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے، لیکن وہ اپنا اصل بالکل بھول جاتے ہیں. وہ سارا کا سارا بلیم دوسرے پر ڈالتے ہیں اور جو ہے بلکہ اپنے دل میں مزید اس کی جو ایک رینکور ہوتا ہے، ایک انا پرستی اور ایک برے جذبات، جیلسی، تکبر جو وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کے دلوں میں، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم اس بندے کو پن ڈاؤن کریں.
ٹھیک ہے نا. یہ بالکل اسی طرح سے یہ چیز تھی. اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو باقی کا جو رستہ تھا اس کا بھی یہی حال تھا, بری طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ غم و غصے میں وہ بھرا ہوا, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح سے نقصان پہنچائے, اور ان مہاجرین کو جو ان کے ساتھ آئے ہوئے نا کسی طرح سے کاٹ پیٹ دے اور ان کو نکال کے باہر پھینک دے. اب جو تیسرا جو واقعہ ہے جو یہ واپسی میں ہو رہا ہے, جو کہ سب سے تکلیف دہ واقعہ ہے, وہ بھی اسی شخص سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے اس کی یہ تھوڑی سی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دینا ضروری تھا کہ ابھی اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب یہ قافلہ تھوڑا اور آگے پہنچتا ہے, اور آگے پہنچ کے یہ لوگ ایک جگہ قیام کرتے ہیں رات کے لیے, اور اور یہ رستہ جو ہے نا بہت مدینہ سے بہت قریب رہ جاتا ہے. یعنی اب یہ مدینہ کے بہت دور ہیں, شاید صبح اٹھ کے جب یہ چلنا شروع کریں تو دن کے کسی ٹائم پر یہ مدینہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ایسا وقت آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی ہوتا ہے. اب منافقوں کی جگہ کیا ہوتی ہے قافلے میں بھی, اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ہم نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ریویل کر دیا, تو یہ اپنے قافلے کے بالکل پیچھے جو ہے وہ ان کی جگہ تھی. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے سارے اس کا جو گروپ تھا وہ سب اس کے ساتھ وہاں پر تھے. تو ہوا یہ کہ رات کے وقت جب یہ لوگ سو رہے تھے اور صبح جب اٹھ کے انہوں نے کوچ کرنا تھا, تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا جو ہے وہ دیا, اپنا آرڈر دیا. اچھا, اور ہمیں یہ واقعہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ پرسن میں سناتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا یہ واقعہ, اس کو کہتے ہیں ہم قصۃ الافت, اور افت کہتے ہیں سلینڈر کو, الزام, برا ترین الزام کسی کے اوپر لگانا, اس کو کہتے ہیں قصۃ الافت. تو یہ واقعہ کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش ہوا, اور وہ ہمیں یہ بالکل فرسٹ پرسن میں سناتی ہیں. عروہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے, وہ ان سے نریٹ کرتے ہیں فرسٹ پرسن میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پر, ناٹ ان ایوری سنگل ون آف دیم, لیکن کسی مہم پر ایسا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو لے کے جاتے تھے, اور اس کا طریقہ وہ کیا اختیار کرتے تھے کہ وہ قرآن دازی کرتے تھے, وہ لاٹس ڈرا کرتے تھے کہ کس وائف کا نام نکلتا ہے اور وہ وائف ان کے ساتھ جاتی ہے. اور یہ صرف اسی صورت میں ہوا کرتا تھا جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہر حالت میں 100% جیت ہماری ہی ہونی ہے. یہ کسی ایسے خطرناک مہم پر نہیں جاتے تھے جیسے غزوہ تبوک تھی یا دوسرے غزوہ بدر تھی, اس میں بھی کوئی نہیں گیا تھا. تو کسی خطرناک مہم پر وہ اپنی کسی وائف کو یا فیملی کو ایسا نہیں لے کے جاتے تھے, لیکن جو ایسی مہمات ہوتی تھیں ان میں لے کر جاتے تھے. تو کہتی ہیں اس دفعہ جو ہے وہ جو لاٹس نکلے اس میں میرا نام نکل آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں میں ان کے ساتھ میں ان کو اکمپنی کر رہی تھی, لیکن یہ وہ وقت تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو پردے کی آیات ہیں وہ نازل کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا, پردہ اب مسلمان عورتوں کے اوپر ہو گیا, اور اسپیشلی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھیں ان کو ایک ایکسٹرا لیئر جو ہے وہ پردے کی وہ کرنی ہے. تو میں جو ہے وہ ہودج میں تھی, میرے لیے ہودج بنایا گیا تھا. ہودج کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اونٹ کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی ڈالا جاتا ہے, اونٹ پہ یا ہاتھی پر بھی ہم دیکھتے ہیں انڈو پاک میں کہ ایک بالکل پالکی سی ہوتی ہے, ایک ٹینٹ سا ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا, اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پردے لگے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر وہ بیٹھ کے خواتین جو بہت معزز خواتین تھیں, اگر ہم انڈو پاک کی بھی زیادہ پرانی نہیں 100 سال پرانی ہسٹری بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بڑی جو انڈو پاک کی خواتین تھیں جو بہت معزز گھرانوں کی سمجھی جاتی تھیں, تو وہ اس طرح کے ایک ہودج میں ایک پالکی میں جاتی تھیں. اب چاہے اس کو آدمی اٹھا کے لے کے جاتے تھے یا اس کو جو ہے وہ کسی جانور کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے میں ایک ہودج میں تھی, اور جب ہم رکتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ ہودج سے جو ہے وہ جب ان کو کوئی اپنی رفع حاجت کرنی ہوتی تھی یا اپنی کوئی بھی ضرورت پوری کرنی ہوتی تو اس سے وہ باہر آ جاتی تھیں, لیکن وہ ایسے وقت میں آتی تھیں کہ جب اندھیرا ہوتا تھا اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو ان سے. تو کہتی ہیں کہ میں اس ہودج میں تھی. اچھا اب اس میں ہم ایک تھوڑا سا سائڈ ٹینجنٹ میں جاتے ہیں کہ قرآن میں جو حجاب کی ٹرم یوز ہوئی ہے نا وہ اس طرح نہیں جو ہم آج سمجھتے ہیں. ہم حجاب کہتے ہیں اور ہم اس کو یہ ہیڈ اسکارف جو ہے نا اس کو یہ سمجھتے ہیں. قرآن میں حجاب کا مطلب ہے ایکچولی کہ آپ کی جو اسپیس ہے نا اراؤنڈ یو وہ اس میں بھی پردہ ہے,
وہ بھی اس میں بھی آپ کی پرائیویسی ہے، وہ آپ کا حجاب ہے. اور وہ حجاب جو ہے وہ اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک تھا کہ ان کو صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی کور نہیں کرنا تھا، بلکہ ان کو کسی نامحرم سے بات بھی کرنی تھی تو ان کو ایک پردے کے پیچھے سے کرنی ہوتی تھی. اور یہ والا حجاب جو ہے یہ اسپیسیفک تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے. ماڈرن ٹرمینالوجی میں جو ہمارا ہیڈ اسکارف ہے اس کی ہم نے ٹرمینالوجی ماڈرن عربک میں چینج ہو گئی ہے، تو اس کو ہم حجاب کہتے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ خمار ہے جس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں بیان کیا ہے وَلَا يَضْرِبَنَّ بِخُمُرِبِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ let them wear their scarves، ان کے جو اسکارفز تھے، ان کی جو اوڑھنیاں تھیں، تو اس کو خمار جو ہے وہ ہے اوڑھنی آپ کے، وہ ان کے بوزمز پر، ان کے سینوں کے اوپر بھی وہ ڈال لیا کریں. اب یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اس لیے کہا کیونکہ ہر کلچر میں، ہر اینشنٹ کلچر میں، ہر جگہ جو معزز خواتین تھیں نا وہ اپنا سر ڈھکا کرتی تھیں، ہر جگہ، چاہے آپ رومنز میں لے لیں، گریس میں لے لیں، اسی طرح عربز میں بھی سر ڈھکنا جو ہے نا وہ ایک عام بات تھی، ایک کامن بات تھی، اور یہ سب کو پتہ تھا، انڈرسٹوڈ بات تھی کہ جو عورت بھی کسی اچھے معزز فیملی کو بلانگ کرتی ہے نا وہ سر ڈھکتی تھی. لیکن جو جنہوں نے نہیں ڈھکا ہوتا تھا ان کے بارے میں پہلے یہ بات مطلب لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ معزز عورتیں ہی نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ بلانگ ہی کسی اور کلاس کو کرتی ہیں، تو یہ معزز عورتیں ہی نہیں ہیں. تو یہ بات جو تھی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ ہر معزز عورت نے سر ڈھکنا ہے. کچھ عرصہ پہلے میری سہیلی نے مجھ سے یہ سوال کیا تو قرآن میں کہاں موجود ہے کہ جو ہے وہ سر ڈھکنا جو ہے نا وہ قرآن میں کہاں موجود ہے، مطلب یہ کہاں سے شریعت سے ثابت ہے؟ تو ان کو بھی اور تمام خواتین جو اس بات کو یہ سمجھتی ہیں کہ سر ڈھکنا جو ہے وہ تو قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہی سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، کیونکہ آپ کو ان کی اس وقت کی ٹرمینالوجی سمجھنی پڑیں گی. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنا سر ڈھکیں. یہ ایک بات جو سوسائٹی میں آلریڈی ایک انڈرسٹوڈ بات ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی فوکس نہیں کرتے، لیکن خمار کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیریفائی کر دیا، کیونکہ خمار کا مطلب ہی اوڑھنی تھا، اور اوڑھنی یوز ہی سر پہ کی جاتی تھی. ہاں لیکن یہ بات تھی کہ آج بھی ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ سر پر اوڑھنی ہے اور گلے بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اوڑھنی پوری کی پوری پیچھے ہے، وہ چیز پریویل کرتی جا رہی تھی اور بہت زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حکم دیا کہ وہ اوڑھنی جو ہے وہ آپ کے سینوں پر بھی پوری طرح سے ڈھکنا چاہیے انہیں بھی. یہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ کلیریفائی کیا کہ میں ہودج میں تھی، اور ہودج اس لیے تھا کیونکہ غزوہ احد کے بعد جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا حجاب کا، اور میں حجاب کے اندر تھی، اس ہودج کے اندر تھی. اس کے بعد کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ ختم ہو گیا اور ہم واپس آ رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ دور باہر جو ہے انکیمپ کیا، اور یہ وہی رات تھی جب ابھی منافقوں کے ساتھ بیسکلی یہ سارا معاملہ ہوا تھا، اور ان کے بارے میں سورہ منافقون پوری کی پوری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ریویل کر دی تھی. تو وہ ویسے ہی بہت زیادہ وہ کے بیٹھے تھے. تو جیسے ہی مجھے آرڈرز ملے نا تو مجھے لگا، میں نے کہا کہ میں رفع حاجت سے فارغ ہو کر آ جاؤں. تو میں اپنے ہودج سے نکلی اور کسی کو بنا بتائے بیسکلی میں کچھ دور چلی گئی، اور میں نے وہاں جا کے رفع حاجت سے فارغ ہونے کے لگی. لیکن جب میں واپس آ رہی تھی نا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے گلے میں جو ہار پہنا ہوا تھا وہ نہیں ہے، اور مجھے اس کی بڑی فکر ہوئی، اور میں نے فوری طور پر جو ہے نا وہ میں پینک ہو گئی، اور میں نے ادھر ادھر ہار دیکھنا شروع کر دیا. میں واپس اس جگہ پر گئی جہاں پہ میں گئی تھی. میں نے کہا شاید وہاں کہیں گر گیا ہے ٹوٹ کے یا کچھ، اور میں دیکھتی جب اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا مجھے ہار ڈھونڈتے. جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا قافلہ تو جا چکا ہے، کوئی قافلے نام کی چیز ہی نہیں ہے وہاں پر، اور جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جس جگہ پر میرا اونٹ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ہودج تھا، جیسے وہاں سے جب مطلب قافلہ گزر گیا تو مجھے اپنا ہار وہیں سے مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ وہیں پہ ٹوٹ کے گر گیا تھا اور اونٹ کے نیچے آ گیا تھا سینڈ کے اندر، تو مجھے وہ مل گیا. اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو میں وہیں پر بیٹھ گئی.
میں اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پر میرا اونٹ تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ جیسے ہی لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں نہیں ہوں ہودج میں تو وہ یقیناً واپس آئیں گے، تو مجھے یہیں پہ انتظار کرنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں وہیں پر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کس وقت وہاں پر غالباً کوئی درخت تھا یا کوئی شرب تھی، کہ میں اس سے ٹیک لگا کے بیٹھی رہی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ اور اچھا، اب خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی بھی سنا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ نا جو دوسرے اس میں کیریکٹرز آتے جا رہے ہیں نا، ان کے بارے میں ایکسپلینیشن بھی خود ہی دیتی جا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بیسکلی نا ان لوگوں کا قصور نہیں تھا جنہوں نے میرا ہودج اٹھا کے اوپر رکھنا تھا یا مجھے لے کے چلنا تھا نا، ان لوگوں کا قصور نہیں تھا، کیونکہ میں اس وقت اتنی ینگ تھی، میرا ویٹ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، تو میں ہودج میں تھی یا نہیں تھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، اس لیے وہ اٹھا کر بھی لے گئے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور دوسری بات یہ کہ ادب اور لحاظ کا اتنا زیادہ پردہ، ہر چیز کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ کوئی مجھ سے وہ بات بھی نہیں کرتے تھے نا، کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی آپ اندر ہیں، ہم آپ کو لے چلیں، یہ بات چیت بھی نہیں ہو رہی، تو ان کو کیسے پتہ چلتا کہ میں ہودج میں ہوں یا نہیں ہوں، اور اس لیے وہ اٹھا کے لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی ایکسپلینیشن دے رہی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اب میں سو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور اندازہ کریں کہ مطلب اتنے بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی بالکل ٹین ایجر لڑکی وہ پیچھے اکیلی رہ گئی ہیں، اور وہ سو گئیں مزے سے، ٹھیک ہے نا، کتنی وہ بہادر ہیں۔ کہتی میری آنکھ کھلی جب میرے کانوں میں نا آواز پڑی کسی کی، وہ کہہ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس آواز سے میں اٹھی تو دیکھا کہ صفوان ابن معطل السلیمی، یہ ایک بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ وہاں کھڑے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عربز ہیں وہ زیادہ تر جب ان کو ایون کسی کو سوتے سے اٹھانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو وہ اذکار ہی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بات کریں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ تھا کہ انہوں نے اونچی آواز میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کی آواز سے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئیں، اور انہوں نے فوری طور پہ ان کو اندازہ ہوا کہ او میں تو اس وقت حجاب میں نہیں ہوں، تو انہوں نے اپنے اوڑھنی سے، اپنے خمار سے اپنا منہ پورا ڈھک لیا۔ اور صفوان ابن معطل نے جو ہے وہ ان کو دیکھا ہوا تھا ظاہر ہے اس سے پہلے، جس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ظاہر پردے کا بھی حجاب نہیں تھا، تو سب لوگ جانتے تھے اور وہ پہچانتے تھے ان کو، تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ کر نا دور ہٹ گئے۔ اب یہ ان کی بھی کہہ لیں ان کی بھی بدقسمتی تھی صفوان ابن معطل کی، کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ پچھلی رات کچھ ایسا سوئے اور وہ اب قافلے کے بالکل پیچھے تھے کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہا کب قافلہ اٹھ کے چلا گیا، اور وہ سوتے رہ گئے۔ اور جب وہ سو کر اٹھے اور جا کے انہوں نے کہا کہ چلو میں قافلے کو پکڑوں جا کے، تو دیکھا کہ یہ خاتون اکیلی اس طرح سے سوئی پڑی ہیں، اور پھر انہوں نے پہچانا کہ ارے یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے پردے کی آیات آتے ہوئے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ پہچانتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا فیس جو وہ اپنے جلباب کے ساتھ کور کر لیا، اور پھر وہ خود کہتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں واللہ کہ صفوان نے مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا کے جو ہے نا مجھے میں اس کے اوپر سوار ہو گئی، تو اس کے بعد وہ پلٹ کر کھڑے ہو گئے جتنی دیر میں اونٹ پر سوار ہو رہی تھی یا کچھ بھی، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹ کو پکڑا آگے سے، اور وہ خود پیدل چلتے رہے اور میں اونٹ پر سوار رہی، یہاں تک کہ ہم چلتے چلتے مدینہ سے پہلے ہم نے قافلے کو پکڑ لیا، ہم نے بیسکلی ری جوائن کر لیا قافلے کو۔ اور جو ہے وہ سبحان اللہ، مطلب ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کی بتا رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اتنے جینٹل مین تھے کہ انہوں نے ایک لفظ مجھ سے ایک بات نہیں کی، اور وہ پلٹ کے کھڑے ہو گئے نظریں نیچی کر کے جتنی دیر میں کہ میں اونٹ پر سوار ہوئی، اور اس کے بعد وہ بندہ پورا رستہ جو ہے پیدل چلا اور میں اونٹ پر سوار رہی، یہاں تک کہ ہم قافلے کے پاس پہنچ گئے۔ اور کیا جناب، قافلے کے پاس جب ان کو جوائن کیا تو قافلے میں سب سے پیچھے کون تھا؟ سب سے پیچھے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کا منافقین کا ٹولہ وہ تھے۔ اب سب سے پہلے انہوں نے دیکھا ان کو آتے ہوئے اس طرح سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا آ رہی ہیں یہ صفوان بن امیہ کے ساتھ،
ٹھیک ہے. اب یہ آ کے جو ہے وہ اس طرح سے ملے اور انہوں نے اسی وقت ایک دوسرے کو آنکھوں میں کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو مل گیا، مطلب ہمیں تو ایک سٹوری مل گئی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، اور افواہیں اسی طرح پھیلا کرتی ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتہ ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس نے اس کے بعد جو ہے وہ افواہ پھیلائی، اور اس کے بعد یہ لوگ مدینہ آ گئے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں مدینہ آنے کے بعد ایسا بیمار پڑی، مجھے ایسا بخار ہوا کہ میں 1 مہینے تک میں اپنے بستر سے نہیں اٹھی، اور بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، میری طبیعت پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے، اور نہ میں کسی سے اس مہینے کے دوران ملی، نہ مجھ سے کچھ کھایا جاتا تھا، پیا جاتا تھا، نہ میں کسی سے ملتی تھی. 1 مہینے تک ان کو کچھ نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کیا جو ہے نا وہ کس قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتی مجھے کچھ بھی کسی قسم کا اندازہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مجھے لگتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا انڈیفرنٹ بیہیو کر رہے ہیں مجھ سے، کہ وہ اس طرح سے اتنے پیارا محبت سے مجھے نہیں پوچھ رہے جس طرح سے وہ پوچھا کرتے تھے، بٹ سٹل وہ آتے تھے، ہر روز آ کے پوچھتے تھے اور پوچھ کے جاتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا کوئی ایسا سرکل آف فرینڈز بھی نہیں تھا کہ میں اتنا کوئی لوگوں سے ملتی جلتی، اور پھر مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بالکل بے خبر. وہ کہتی میں بالکل بے خبر تھی، مجھے بالکل کچھ نہیں معلوم تھا کہ باہر میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور سبحان اللہ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب بھی آپ یہ واقعہ افت جب آپ پڑھتے ہیں نا، قصۃ الافت کسی بھی سیرہ کی کتاب میں، تو آؤٹ آف ادب کوئی بھی سیرہ نگار ایسا نہیں ہے جس نے اس واقعے کی تفصیلات بیان کی یا ایکچوئل سلینڈر جو الفاظ ان کے لیے بولے گئے، ان کے اوپر جو الزام، جو تہمتیں لگائی گئیں، وہ کسی ایک نے بھی اس کو لکھا نہیں. بس اس کو انڈرسٹوڈ بات ہے، بس اس کو کہا گیا تہمت جو لگائی گئی، بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بس یہ وہ تہمت ہے. تو کسی نے بھی کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کو ایکچوئل وربلائز نہیں کیا، کبھی بھی کسی بک نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جب بہت بیمار تھی، کمپلیٹلی انویئر تھی ہر طرح کی سچویشن سے، اور بالکل باہر نہیں نکل رہی تھی، کچھ بھی نہیں. لیکن پھر ایسا ہوا کہ 1 مہینے کے بعد جب میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، سنبھلی، تو میں نے جو ہے نا وہ قصد کیا کہ میں باہر جا کے رفع حاجت کے لیے جاؤں. ظاہر ہے وہاں گھروں کے اندر نہیں تھے، کوئی بھی آپ کے پاس لیٹرن وغیرہ جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہوتی تھی، تو سب کو باہر ہی جا کے استعمال کرنا پڑتا تھا. اور خواتین کے لیے الگ کوئی ایسی جگہ تھی اور مردوں کے لیے الگ تھی. اور خواتین جو ہیں وہ ایک ٹولی سی بنا کر جاتی تھیں. نہ صرف یہ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ تک بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا کم اس وقت کھانے کو ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ دنوں کے بعد ایک دفعہ جانا پڑتا تھا رفع حاجت کے لیے. کین یو امیجن؟ مطلب ہم لوگ اب جو ہے نا وہ تصور نہیں کر سکتے اپنے گھروں کا بغیر ہمارے واش رومز کے، ہمارے لیٹرنز کے. ہم اس کے بغیر ہمیں ایک رات میں اٹھ کے جانا پڑ رہا ہوتا ہے. اور ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اتنا کم کھاتے اور پیتے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کو ایک دفعہ جانا پڑتا تھا. تو یہ کہتی ہیں اسی طرح میں نے بھی اب جانے کا کیا. اور پھر میں نے جب جانے کا کیا تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ مستح ایک صحابیہ ہیں، وہ میرے ساتھ ہولی، اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ میں چلنے لگی. اب مستح کون ہے؟ مستح جو ہیں یہ بھی ایک قریشیہ ہیں. ٹھیک ہے. اور قریشیہ، ان کا نام تھا روحان ابن المطلب، یعنی کہ یہ المطلب کی اولاد میں سے ہی ہیں، قریشیہ ہیں، مہاجرین میں سے ہیں. اور مستح ایک جو ہے وہ صحابی ہیں، ان کی مدر ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کی کزن ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی فرسٹ کزن ہے. تو ظاہر ان کا بیٹا جو ہے وہ کزن ہے، تو یہ ان کی آنٹ ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح سے کزن سسٹر ہی ہوئیں. تو ابو بکر تو ان سے ریلیشن تھا. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ میں ان کے ساتھ گئی، اور ان کے ساتھ جانے کے بعد جو ہے نا میں ان کے ساتھ چلی گئی. اچھا، ایک اور سائڈ ٹینجنٹ بڑا مزے کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جس جگہ پر بہت بڑا صرافہ بازار تھا نا، جہاں پر گولڈ مارکیٹ جو تھی نا ساری کی ساری،
تو وہ استاد جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ساری وہ جگہ تھی جہاں پر خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں. وہ ساری کی ساری وہ جگہ تھی کہ صرف اور صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نریشن کے دوران ہی جب ایکسپلینیشن دے رہی ہیں نا تو وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی لائف ٹائم میں ہی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 ہجری تک جو ہے ان کی زندگی تھی، ان کی لائف ٹائم میں ہی اتنا پیسہ آ چکا تھا عربس کے پاس، اور اتنا سینیریو چینج ہو چکا تھا مسلمانوں کا کہ کہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد، اور کہاں جو ہے وہ ریسٹ رومز گھر میں آ جاتے ہیں. رومنز میں یہ پھر بھی یہ چیز تھی کہ ان کے ریسٹ رومز ان کے لیونگ جو گھر تھے ان میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں میں جو ہے نا اس کو بہت کریہ سمجھا جاتا تھا، بہت نجاست اور گندگی سمجھی جاتی تھی، تو وہ کبھی بھی مسلمانوں کے اس میں نہیں آئے تھے انٹل اینڈ انلیس کہ پورا اریگیشن سسٹم جو ہے اور پورا کا پورا جو اس کو بہاؤ اور نکاسی کا جو نظام تھا وہ سارا کا سارا ترتیب پایا، اور پھر وہ ان کی لائف ٹائم میں ہی جو ہے لوگوں کے گھروں میں آنے شروع ہو گئے ریسٹ رومز. اینی ویز اب مستح کے ساتھ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں، اور جب یہ لوگ واپس آ رہی ہوتی ہیں نا تو مستح جو ہیں ان کا پاؤں اپنے ہی گارمنٹ پہ اپنے کپڑوں پر آتا ہے، اور ویسے ٹرپ کر کے جو ہے نا گرتی ہیں. اور جب ہمیں معلوم ہے جب ہم گرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ بسم اللہ ہے نا، ہائے اللہ، ہم اس طرح کرتے ہیں نا. تو انہوں نے جلدی سے جو ہے وہ ایک فقرہ کہا جس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تھا کہ مستح پہ لعنت ہو. اپنے ہی بیٹے کو وہ کہہ رہی ہیں کہ مستح پہ لعنت ہو، اللہ کرے تو مر جائے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے جو ہے نا وہ ایک دم وہ ہو گئیں اور کہتی ہیں کہ وہ حق یا اماں، کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میری خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ اپنے ہی بیٹے کو قرض کر رہی ہیں، ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ. اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے ذہن پہ میں جو کچھ بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے وہی اس کے منہ سے نکلتا ہے نا. تو ان کے بیک آف دا مائنڈ کچھ اور چل رہا تھا منہ سے ذہن میں، اور ان کے منہ سے ایک دم نکلا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حیرت سے اور اس سے پوچھتی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسی بات کیوں، آپ اپنے بیٹے کو کیوں لعنت کر رہی ہیں، ان کو قرض کر رہی ہیں، ایسا کیسے. تو مستح نے کہا کہ میری پیاری بیٹی کیا تمہیں کچھ نہیں معلوم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کیا معلوم ہونا چاہیے تھا مجھے نہیں معلوم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا جب کہ مستح نے ان کو بتایا کہ ان کے بیٹے نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کی، اور ان کے بارے میں یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. کچھ کتابیں کہتی ہیں سیرہ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر اتنا بڑا یہ الزام اور تہمت سنی اور وہ اسی وقت بے ہوش ہو کے گر گئیں. اور باقی وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی وربلائز نہیں کرتی، اپنی سٹوری سناتے ہوئے بھی وہ ایکچوئل الزام جو ہے وہ وربلائز نہیں کرتی. تو کہتی ہیں میں گھر آئی، اور میں گھر آ کے جو میں بیمار پڑی، میں اس سے بھی زیادہ بیمار پڑ گئی، جو میں پورا 1 مہینہ بیمار رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. اور ظاہر ہے، اور ہم جانتے ہیں، اور اب ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جب انسان شدید قسم کا ڈپریشن میں ہوتا ہے یا اس کو شدید انگزائٹی میں ہوتا ہے تو فزیکلی بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی باڈی پر ظاہر ہوتے ہیں، اور آپ واقعی میں اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ بیماری آپ کی کیا ہے. تو یہی کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جو ہے وہ بایولوجیکلی، اس سے پہلے میں بایولوجیکلی سکھ تھی، اب جو میں مینٹلی اور فزیکلی اور ایموشنلی اور سب ایک ساتھ مل کے جو میں سکھ ہوئی، تو مجھے خود سمجھ میں نہ آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی ہے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسی ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی، اور اس کے بعد میں اپنے والدین کے گھر پر آ گئی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ تھوڑا مدینہ سے باہر تھا، کہتے ہیں 40 منٹ کی واک ہوتی تھی، تو وہاں چلی گئیں. اب یہ کہ وہاں پر جا کر جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی جلدی تھی کہ میں جا کے ذرا میں اپنے پیرنٹس سے پتہ کروں، انہیں بھی پتہ ہوگا اگر میرے بارے میں اس طرح کی رومرز پھیل رہی ہیں، اور تو یقیناً ان کو بھی پتہ ہوگا. تو ان کو بیسکلی کنفرمیشن چاہیے تھی کسی سے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتی تھیں، تو وہ اس لیے اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئیں. ظاہر ہے ایسے وقت میں آپ کس پر سب سے زیادہ ٹرسٹ کریں گے، اپنے ماں اور اپنے باپ پر ہی کر سکتے ہیں نا. اور یہ تو بیرلی ایک ٹین ایجر ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بہت
میچور بھی نہیں، لیکن ان کے ڈیسیجنز، ان کے سب چیزیں انتہائی میچور ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ آ کے ایک دم سے پھٹیں انہوں نے بہت کاملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے. اب یہ اپنے گھر گئیں اور جا کر انہوں نے اپنے امی اور ابو سے جلدی سے جو ہے نا پوچھا کہ یا امتا، میری پیاری ماں، آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کا سلینڈر میرے بارے میں، کس قسم کی توہمات جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہیں شہر میں، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور مجھے تو یہ ابھی پتہ چلا ہے. تو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے ان کو کام کرنے کی کوشش کی. ان کی والدہ کا نام تھا رومان. تو رومان نے جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ تم جسٹ بی ایزی آن یور سیلف، آسان، مطلب اپنے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اور ایسی باتیں کرتے ہی ہیں لوگ، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر میاں بیوی میں آپس میں بہت زیادہ پیار ہو، ان کی لائف بہت آئیڈیل گزر رہی ہو، تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر توہمات نہ لگائیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں آؤٹ آف جیلسی، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں، اور ہر کسی کے ساتھ یا تو ہو چکا ہے یا انہوں نے دیکھا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی کپل بہت پیار و محبت سے اور بہت اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے آپس میں، چاہے ان کے پاس بہت پیسہ نہیں، کچھ نہیں ہے، تو ارد گرد کے لوگ آ کے ان کے بیچ میں ضرور کسی نہ قسم کی جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی آپس میں لڑ لیں. یہ کیوں اچھے اور پیار و محبت سے رہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا گھر تباہ ہو جائے. اور وہ بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں، یوزلی وہ اسٹرینجرز نہیں ہوتے. کسی اسٹرینجر کو نہیں پڑی ہوتی کہ آپ کے گھر میں آ کے جو ہے نا وہ آپ کی میرڈ لائف کو تباہ کرے. یوزلی وہ بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں، آپ کے سسرال میں سے ہوتے ہیں یا آپ کے اپنے گھر میکے میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور وہی لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان کی اپنی لائف اچھی نہیں ہوتی، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ دوسرے کی بھی لائف اچھی گزر کیوں رہی ہے. تو یہی بات جو ہے وہ رومان نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، اور لیکن عائشہ جو ہے وہ تو کام ڈاؤن نہیں ہو سکتی تھیں اس سچویشن میں. کہتی ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، یہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ وہ. تو بہرحال ان لوگوں نے جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرسٹ رسپانس پھر بھی یہی تھا کہ سبحان اللہ، لوگ واقعی میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب مجھے بھی اس طرح کی توہم کا جو ہے وہ حصہ بنایا جا سکتا ہے، اس طرح کی اس میں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا روئی، میں پوری رات روتی رہی. جو پہلا دن جا کے انہوں نے اپنے والدین کے گھر گزارا، اتنا زیادہ روئی کہ وہ کہتی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے نا میرا جو لیور ہے نا وہ برسٹ ہو کے باہر آ جائے گا. اب یہ ایک جو ہے وہ جیسے کہ ٹین ایج گرل ہے، ان کو ظاہر انہوں نے بایولوجی نہیں پڑھی ہوئی اتنی، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ بہت زیادہ رونے سے جو آپ کو تکلیف ہے، جو آپ کے پیٹ میں، جو آپ کے سینے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کا لیور برسٹ ہو کے باہر نکل آئے گا. تو وہ کہتی ہیں بس میں اتنا زیادہ روئی اور مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں روتی رہی. اگلی صبح ایک انصاری خاتون آئیں اور انہوں نے مجھے روتے دیکھا، تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ رونا انہوں نے شروع کر دیا. یہ ظاہر ہے یہ ان کا طریقہ تھا کسی کے ساتھ اپنی، جسے کہتے ہیں نا وہ شو کرنے کا، اپنی بلانگنگ شو کرنے کا، ان کے ساتھ ہمدردی شو کرنے کا، کہ ان کو اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کی ہیلپ کر سکیں، لیکن ان کو ہمدردی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ انوسنٹ وکٹم ہے. تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. تو اور خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہا والذی تولی کبرہ. یہ قرآنی فریز ہے جس کا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں کا جو انچارج جو شخص ہے نا، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں. اور جب بندہ ایسی سچویشن میں انگزائٹی میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سچویشن کو بار بار ریکال کرتا ہے. آپ اپنے ذہن میں نا بار بار اپنی اسی سچویشن کو ریکال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ پرابلم آئی ہوتی ہے. اور آپ اس کے اگر تو آپ کوئی ایسے بندے ہیں جو کہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے والا ہے میری طرح کا، تو وہ اس کے 10,000 سینیریوز نکالتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا، ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا، ایسا ڈیفینیٹلی ایسا ہوا. تو وہ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی اور کانسٹنٹلی ان کے دماغ میں وہ پکچر چل رہی ہے کہ میں نے کیا غلط کیا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. تو ان کے ذہن میں آیا عبداللہ بن ابی بن سلول.
انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ قرآن کا فریز یوز کیا واللہ تولی کبارہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، وہی پہلا شخص تھا جس نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تھا اور وہی اس کی نظریں تھیں. تو جو ہے نا ان کو اندازہ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا اب اس میں صرف یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہی شامل یا اس کے حواری ہی شامل نہیں تھے، بلکہ کچھ ایسے صحابہ کرام مومنین میں سے بھی شامل تھے جو کہ اس سلینڈر کا حصہ بنے یا جنہوں نے گوسپ کی. ان کے اوپر یہ الزام ہرگز نہیں تھا کہ انہوں نے الزام لگایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، نہیں، بلکہ صرف یہ کہ انہوں نے سنی کیا تم نے سنا ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ تم نے یہ سنا. صرف اور صرف اتنی بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ اس الزام کے بارے میں گوسپ کی، اور ان میں 3 نام جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایک حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش جو کہ ہماری ام المؤمنین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، ان کی بہن تھی. ٹھیک ہے، اور ابھی ان کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں گی. دوسرے تھے حسان بن ثابت، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرائیویٹ پوئٹ ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا. اور تیسرے یہ مستح، جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی کہ ام مستح کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سے پتہ چلتا ہے. تو یہ مستح جو ہیں ابو بکر صدیق کے کزن، یہ تینوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ اس میں شامل تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اگین ہمیں خود سے جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دیتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام وائفز میں سے جن کے ساتھ میری جسے کہتے ہیں فل ٹکر کی کمپٹیشن تھا، فل ٹکر کا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ زینب بنت جہش جو ہیں وہ واحد قریشیہ تھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزنز میں سے تھیں، اور خوبصورت تھیں، اور ان بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان کی فیور میں جاتی تھیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اور کسی سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، یا جیلسی اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ان سے ہوتی تھی. تو ہماری آپس میں ایک ٹکر کی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت رنجش چلتی رہتی تھی، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہم دونوں کے درمیان چلتا رہتا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے، اور زینب بنت جہش نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کی جو بہن ہے حمنہ بنت جہش، وہ جسے اس میں آ گئی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری بہن کے ساتھ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو بینگ اے سسٹر مجھے بھی ایک دم سے غصہ چڑھے گا، اور میں کہوں گی کہ ایسی تیسی اس کی، یا فلانا بندہ ایسا اور ایسا اور ایسا، یہ ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا. ان کو بھی ایک موقع ملا اور انہوں نے جا کے اپنی بہن کو کہا کہ دیکھیں وہ آپ کو اس طرح کرتی ہیں نا، اور آپ کو پسند نہیں کرتی نا، تو اب ان کے بارے میں یہ بات پتہ چلی ہے. تو بیسکلی شی بیکیم اے پارٹ آف دیٹ گوسپ. حمنہ بنت جہش اپنی بہن کی محبت میں آ گئیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ زینب کو ان کے دین نے بچا لیا، ان کی پائٹی جو تھی نا اس نے ان کو بچا لیا، اور انہوں نے میرے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا. ہاں لیکن ان کی بہن جو ہے وہ اس فریب میں آ گئیں، اس فتنے میں آ گئیں، اور اس کے لیے ان کو بھگتنا بھی پڑا، ان کو سزا بھی ملی. حضرت عائشہ پھر بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، ایون دو ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ اختلافات چلتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئیں. پیچھے ان کا گھر خالی ہو گیا، اور ان کا گھر کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ میں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی اس وجہ سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مزید تکلیف نہ ہو، وہ کچھ اور نہ سوچیں یا کریں، تو انہوں نے نا اس ایک ماہ میں پورا کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا، بلکہ وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، بس آ کے ان کی تیمارداری کی اور چلے گئے. ظاہر ہے ان کے بھی کانوں میں یہ جو ہے افواہیں پھیل چکی تھیں، وہ پہنچ رہی تھیں، اور وہ شدید تکلیف میں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں کیا نہیں کریں. جیسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موو ہوئیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو فوری طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاؤنسل بلائی، ایک جنرل اسمبلی بلائی، سب لوگوں کو بلایا، انصار اور مہاجرین کو مسجد نبوی میں، اور ان کے سامنے جو ہے نا وہ یہ معاملہ پیش کیا. اچھا، اس سے پہلے جنرل اسمبلی سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو بلایا، جن میں سے ایک تھے اسامہ بن زید اور دوسرے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ. یہ دونوں کون تھے؟ اسامہ بن زید حب النبی،
زید بن حارثہ کے بیٹے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن کی پیدائش ہوئی، اور اتنا ان سے محبت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ان کو جس طرح سے ایک دادا اپنے پوتے سے پیار کرتے ہیں نا. تو اسامہ بن زید اس وقت بہت ینگ ہے. اس وقت وہ لٹرلی 10 سے 12 سال کے بیچ میں ان کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا اسٹیٹس دے رہے ہیں، ان کو ایک ایڈلٹ کا اسٹیٹس دے رہے ہیں، ان کو اتنے اہم معاملے میں مشورے کے لیے بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی آپ، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے تو ان کا سب وائفس کے گھروں میں آنا جانا تھا اور وہ سب کو جانتے تھے، دیکھتے تھے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کچھ ایسا دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی شک کی گنجائش بنتی ہو، یا کچھ بھی ایسا کہ جس سے ان کے لیے کہا جائے کہ وہ ان کا کیریکٹر خراب ہے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیسٹیفائی کیا، انہوں نے شہادت دی کہ میں نے کبھی آپ کی کسی وائف کے بارے میں، آپ کے کسی گھر میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، اور میں ایسے کسی قسم کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تو بالکل آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. اسامہ کی گواہی لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی حد تک مطمئن ہوئے. پھر انہوں نے بلایا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. علی بن ابی طالب سے بھی انہوں نے یہی سیم سوال کیا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہو کہ کوئی ایسی چیز، کبھی کوئی ایسا دیکھا، کچھ ہوا؟ تو علی بن ابی طالب نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اوپر کوئی بھی اس معاملے میں، اس میٹر کو ریسٹرکٹ تو نہیں کیا ہے نا، آپ کو تو باندھا نہیں ہے. تو اگر آپ چاہیں تو آپ طلاق دے دیں، اور آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی اور مل سکتی ہے. لیکن اگر آپ واقعی میں مطلب جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سب سے قریبی جو میڈ ہیں ان کی، بریرہ، ان کو بلانا چاہیے. آپ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں. اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شروع سے ہی نا تھوڑا بہت اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا تھا. وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. تو حضرت علی کی بات جو تھی وہ کمپلیٹلی عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے بالکل سچ بات کی کہ انہوں نے ان پہ بات ہی نہیں رکھی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو کوئی معاملہ مطلب پرابلمٹک ہے ہی نہیں، آپ چاہیں تو آپ چھوڑ دیں اور وہ کر دیں. بیسکلی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، وہ آپ کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ ول اسٹریٹن آؤٹ دا تھنگس فار یو، وہ والی چیز ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ایک بہت مفید مشورہ دیا کہ سب سے قریبی شخص جو حضرت عائشہ کے ساتھ موسٹلی رہتے ہیں وہ ہے بریرہ. آپ ان کو بلائیے، ان سے بات کیجیے. اب بریرہ کی کیا اسٹوری ہے کہ بریرہ جو ہیں وہ انصار کے کہیں پر ایک غلام تھیں، اور بہت ینگ تھیں، بہت بچی سمجھیں. جب وہ غلام کی صورت میں آئیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پرسنل پیسے سے جو ہے ان کو خریدا، اور خرید کے آزاد کر دیا فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پہ ان کو آزاد کر دیا. لیکن بریرہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بہت زیادہ لوئل غلام بھی ہوتے تھے وہ پھر بھی سٹک رہتے تھے ان فیملیز کے ساتھ. تو بریرہ کا بھی یہی تھا. جس طرح جو اسامہ بن زید کی جو والدہ تھیں، نام ان کا سلپ ہو گیا، ان کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کے ساتھ تھیں اسی طرح سے، اور وہ بھی جو ہے ایک آزاد کردہ غلام تھی، مگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی رہی ہیں. اسی طرح سے بریرہ بھی تھیں کہ ان کو جب آزاد بھی کر دیا گیا تو یہ اتنی محبت کرتی تھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے ساتھ رہتی تھیں اور ان کا ہر کام کرتی تھیں. بیسکلی غلام تو نہیں تھی، لیکن ان کی میڈ بن کے ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا. جب بریرہ کو بلایا تو وہ کانپ رہی تھیں بری طرح. جب ان کو اندازہ تھا کہ ان کو اب شہادت دینی ہے نا، تو وہ بری طرح سے کانپ رہی تھیں. اور یہ جسے آپ کہہ لیں نا اسٹار ٹیسٹمنی ہونے والی تھی، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو کہ دن رات رہتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو صرف اور صرف بریرہ رہتی ہیں. تو بریرہ جو ہیں وہ بری طرح سے کانپیں کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کبھی کچھ ایسا دیکھا کہ جس سے آپ کو ذرا بھی شک ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر پر. تو بریرہ جو ہے نا وہ اپنی فل آنیسٹی میں نا وہ کہتی ہیں واللہ یا رسول اللہ، میں نے ایسا تو کچھ کبھی نہیں دیکھا سوائے اس کے. اب جب انہوں نے کہا سوائے اس کے کہ ناؤ اب کچھ بتانے والی ہیں وہ، سوائے اس کے، تو اب کان کھڑے ہو گئے سب کے. تو انہوں نے کہا جی کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا، لیکن سوائے اس کے کہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آٹا گوندنا ہوتا ہے نا
تو وہ اس وقت سو جاتی ہیں اور وہ آٹا آ کے جو ہے نا بکری کھا جاتی ہے. تو یہ وہ کرائم تھا یا یہ وہ گناہ تھا جس کا کنفیشن کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بریرہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب واللہ اب اس کے اوپر آپ سبحان اللہ ہنسیں یا روئیں, ٹھیک ہے نا, یہ انوسینس بریرہ کی بھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ یقیناً وہ بھی مسکرا ہی دیے ہوں گے ان کی یہ بات سن کے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ ان کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. اچھا, ایک اور بندے سے انہوں نے ٹیسٹیمنی لی اور وہ تھیں زینب بنت جحش, جن کی ابھی ہم نے بات کی, جن کی بہن حمنہ بنت جحش تھی نا. ان سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹیمنی لی اور ان کے بھی الفاظ یہی تھے کہ یا رسول اللہ, میں اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کو کسی قسم کے سن سے, کسی قسم کی بھی تہمت سے اور گناہ سے آلودہ نہیں کرنا چاہتی. میں عائشہ کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی کہ وہ کبھی کچھ نہیں جانتی کہ وہ ایسا کبھی کچھ نہیں کر سکتی, اور ان کا کیریکٹر بالکل صاف شفاف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ 3 ٹیسٹیمنیز ان کے گھر سے ہو گئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے, اور ان میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ان کی عائشہ سے بنتی نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے نا, اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے بارے میں کتنی آنیسٹ ٹیسٹیمنیز دے رہے ہیں, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی ان کے بارے میں کتنی آنیسٹ بات کر رہی ہیں. سبحان اللہ, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, یہ کہیں اور نہیں مل سکتی. اینی ویز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشتعارہ جسے کہتے ہیں وہ اپنی فیملی سے لیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کاؤنسل جو ہے طلب کی, اوپن کاؤنسل جسے کہہ لیں آپ, جنرل میٹنگ سب لوگوں کی مسجد نبوی میں, اور عام لوگوں کو بلایا, اور ان سے جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ یا معاشر المؤمنین, کیا تم لوگ مجھے معاف نہیں کرو گے اگر میں ایسے شخص کے اوپر کوئی قہر بن کے ٹوٹ پڑوں یا اس کو پنشمنٹ دوں جس نے کہ مجھے اور میری فیملی کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اوپن بات نہیں کی, کسی کا نام نہیں لیا, لیکن سب کو معلوم ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کس کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بیسکلی جو انہوں نے پوچھا وہ ایک بہت مشکل عربک فریز میں تھا, لیکن میں آپ کو بہت آسان کر کے اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ کیا میرے اوپر کوئی بلیم آتا ہے اس بات کا کہ اگر میں اس شخص سے بدلہ لوں جس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے اور اتنا میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ برا کیا ہے. تو اب سب لوگ بات سن رہے ہیں. اب اس وقت جو ہے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اور واللہ, اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے متعلق یا میں عائشہ کے متعلق ایسا مطلب میں ہرگز ایسا نہیں سوچ سکتا, اور مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اوپنلی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سب کے سامنے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی ہرگز ایسا نہیں کر سکتی. وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اور کہتے ہیں, اور واللہ, قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں صفوان بن معطل جو ہیں ان کے بارے میں بھی اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا. اب یہ صفوان بن معطل کے لیے ایک بہت ہی ہائی پریز, بہت ہی بڑا تزکیہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فل گیدرنگ میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتا, کسی قسم کی کوئی بری بات نہیں جانتا, میں صرف اچھا ہی اچھا جانتا ہوں. تو یہ جو ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ لوگوں کے درمیان رکھ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے بیچ میں سے بات آ رہی ہے نا. اب صحابہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن معاذ کون ہے؟ جن کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا تھا, اور یہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کتابوں میں ہے کہ یہ سعد بن معاذ تھے, کچھ کتابوں میں کہتے ہیں کوئی اور صحابی ہیں. بہرحال یہ ڈیفینیشن آتی ہے کہ اوس کے جمع سال لیڈران میں سے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیا. تو اور اس وجہ سے, کیونکہ سعد بن معاذ کی اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے اس واقعے کو 5ویں ہجری میں کیوں رکھا ہے, ورنہ یہ واقعہ 6 ہجری میں بھی, مطلب زیادہ تر کتابوں میں جو ہے وہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جا کے جو ہے نا وہ ہوتا ہے.
بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اس لیے رکھا کیونکہ سعد بن معاذ تو صلح حدیبیہ میں شامل ہی نہیں تھے، اس سے پہلے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. تو جب تک ان کی شہادت نہیں ہوتی، اور ان کی شہادت ہوتی ہے بنو قریظہ کے بعد، خیبر کے فوراً اس پہ، تو جو ہے اس پر سعد بن معاذ وہاں پر اس وقت ان کی شہادت ہو جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ہی ہونا تھا نا، تو اس لیے ہم اس کو 5ویں ہجری میں اس واقعے کو پورا لے کر آئے. اینی ویز سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں، اور سعد بن معاذ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایز فار می، اگر میں اپنی بات کروں تو میں آپ کو فلی ایکسکیوز کرتا ہوں، میں آپ کو بالکل کسی قسم کا کوئی بلیم نہیں دیتا، آپ جو دل میں آئے نا وہ آپ اس آدمی کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ کریں. سب کو معلوم ہے کون شخص ہے، نو بڈی وربلائزز ہز نیم. تو آپ اس کے ساتھ وہی کریں. اگر تو یہ شخص اوس میں سے ہے تو آپ مجھے حکم دیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا، لیکن اگر یہ خزرج میں سے ہے تو پھر آپ مجھے حکم دیں، تو پھر میں اس کی اور میں یہ کام کروں گا. اب یہ بات سننی تھی تو خزرج کے ایک اور لیڈر کھڑے ہو گئے، اور خزرج کے لیڈر، ان کا نام بھی سعد تھا، یہ تھے سعد بن عبادہ. یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ واللہ تم جھوٹے ہو، یا تم غلط بات کر رہے ہو، کہ تم اس کو کبھی بھی نہیں مار سکتے، اور تم اس کو مارنے کی ہمت کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ تمہارے اپنے بندوں میں سے ہوتا تو تم اس کو مار ہی نہیں سکتے تھے. تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور کیونکہ تم جانتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے قبیلے میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ خزرجی تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی تھا، اور سب کو معلوم تھا. تو اب جناب ان دونوں میں ٹینشن شروع ہو گئی. اس وقت بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہانی سناتے ہوئے نا، پھر وہ ایکسکیوز کر رہی ہیں سعد بن عبادہ کو، جنہوں نے یہ بات کی، خزرج کے سعد بن عبادہ، ان کے بارے میں کہتی ہیں اس لمحے سے پہلے نا سعد بن عبادہ بس رجل الصالح ہی تھے، یعنی کہ ایک اچھے اور ڈیسنٹ اور ریزنیبل رائچس مین ہی تھے. بس یہ ان میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ حمیت الجاہلیہ تھوڑی دیر کے لیے آئی، تو انہوں نے اس طرح سے بات کر دی، ورنہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ ہیں وہ رجل الصالح. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر اس بندے کے لیے جو ان کے اوپر تہمت بھی لگا رہا ہے یا کسی بھی طرح سے ایڈ بھی کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے وہ ایکسکیوزز خود ہی دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب پھر کوئی بندہ کھڑا ہوا. اب اوس کا ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم جھوٹے ہو، تم کاذب ہو، اور ہم ڈیفینیٹلی اس شخص کو ماریں گے جو کہ تمہارے قبیلے میں سے ہے، اور تم بھی منافقوں میں سے اور اس کے ٹولے میں سے ہو، بیسکلی ان کو یہ کہا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بگر پکچر دکھانے کے لیے ان کے سامنے معاملہ رکھا، سارا کچھ کیا، لیکن یہاں پر تو آپس میں ان کی وہ شروع ہو گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے وہ فوراً ڈیزالو کرنی پڑی، اور اس میں سے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی فروٹفل نتائج کوئی سامنے نہیں آئے. تو یہ سارا کچھ ہو گیا. اب ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رو رو کے برا حال، میں اپنے پیرنٹس کے گھر پہ، اور میرا برا حال. تو دوسرے دن یہ سارا کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ تحقیقات کر کے اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور جا کے جو ہے نا وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اما بعد. اور پھر وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے سنا ہے تمہارے بارے میں، یہ ساری افواہیں میں نے تمہارے بارے میں سنی ہیں، اگر تو آپ معصوم ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے یہ نام ہٹا دیں گے، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے یہ الزام جو ہے اس کو دفع فرما دیں گے. لیکن اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر آپ کسی گناہ کی مرتکب ہونے کے آپ نے سوچا بھی ہے، تو آپ اللہ سے توبہ کریں، ان سے شدید قسم کی استغفار کریں، ان سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. وہ ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں اپنے بندوں کی. اب میں جو یہ آپ کو کہانی سناتی جا رہی ہوں، میں اس کو روکنا نہیں چاہ رہی، لیکن ایک بات میں سے اتنے مسائل ہمارے، اور اتنے فقہی مسائل اور اتنی چیزیں امڑتی ہیں، نکلتی ہیں، کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بعد میں بات کر لیں گے. اینی ویز
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ کے خیال میں اس وقت کیا ان کی فیلنگز ہوں گی؟ سوچیں کہ ایک وائف ہے جس کے ہسبینڈ ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہسبینڈ کو بھی معلوم ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی طور پہ تحقیق کر لی ہے، لیکن وہ وائف کو وہ الفاظ نہیں کہہ رہے جو وہ سننا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. انسٹیڈ وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ توبہ کر لو اگر آپ سے کچھ ایسا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں آپ کے دماغ کا حال نہیں جانتا، بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ غصے میں، شدید غصے میں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے جو آنسو بہہ جا رہے تھے نا وہ ایک دم رک گئے، اتنی بری طرح سے میرے آنکھوں کو سٹاپ لگا کہ مجھے وہ جو ڈرائینس تھی نا آنکھوں کی وہ فیل ہو رہی تھی، اور میرے وہ آنسو رک گئے، اور میں شدید غم اور غصے میں نے اپنی مدر کی طرف دیکھا اور میں ان سے کہا یا اماں میرے بارے میں آپ کوئی جواب دیجئے نا، ان کو جواب دیں میرے لیے. اور جب انہوں نے، ان کی مدر ایک دم ہڑبڑا گئی، انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں، میں کیسے جواب دے سکتی ہوں، مجھے نہیں پتہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا یا ابا. انہوں نے فوراً اپنے فادر کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا کہ ابا آپ میرے بارے میں کوئی بات کہیے نا، ان کو جواب دیجیے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیسے جواب دے سکتا ہوں بیٹی، مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس وقت کیا جواب دینا چاہیے. ظاہر ہے یہ ابو بکر صدیق ہیں جو کہ اس وقت اپنی بیٹی اور اپنے داماد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، کہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ صادق اور امین، اس بات کو یا صدیق، یہ صدیق ہیں اور وہ صادق اور امین کے سامنے، تو کیا اس وقت سچویشن ہوگی، امیجن کر کے دیکھیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ میرے بہاف پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں کلیریفیکیشن نہیں دے رہا، کچھ نہیں کرنے والا، اور مجھے خود ہی کہنا ہے، تو میں نے کہا میں نے اپنی ساری ہمت جو ہے نا وہ جمع کی، اور جمع کرا کہ میں ان سے صرف یہی بول سکی. اور میں شدید اس وقت اپنے ذہن پہ زور ڈال رہی تھی، اور میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے نہیں یاد تھا، میں نے بھی اتنا زیادہ قرآن نہیں یاد کیا ہوا تھا، تو مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی یاد نہیں آ رہا تھا، مجھے یاد ہی نہ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. لیکن میں نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں آپ سے اور کوئی بات نہیں کر سکتی، میں صرف وہ کہوں گی جو ابو یوسف نے جو ہے وہ کہا تھا. ابو یوسف یعقوب علیہ السلام کی کنیت ہو گئی، جو کہ سورہ یوسف میں ہے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی کہ میں ایک خوبصورت صبر ہی کر سکتے ہیں، ہم صرف خوبصورت صبر ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کرے گا ہر اس چیز کے خلاف جو ہمارے لیے چل رہی ہے. تو یہ چیز بھی آپ کو بتاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوسینس، ان کی کم عمری، کہ ان کو یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے ان کو بھی ابو یوسف کہہ کے پکارا. یہ کہہ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بستر پہ پڑی رو رہی تھیں، اس پر انہوں نے دوسری طرف کروٹ لی، دیوار کی طرف کروٹ لی اور لیٹ گئیں، اور پھر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں رونا شروع کر دیا، یا انہوں نے ایک اپنی ناراضگی کا اظہار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دیوار کی طرف منہ کر کے وہ لیٹ گئی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ خود یہ کہتی ہیں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں آیات نازل کریں گے. میں نے یہ سوچا تھا کہ ہاں شاید اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور ان کو بتا دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، یا مے بی جبرائیل علیہ السلام آئیں اور وہ ان کو آ کے بتا دیں کہ نہیں عائشہ کے اوپر یہ الزام ہے اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو کہتی ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور میں بس جسے کہتے ہیں کہ ایک انتظار میں دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی. اسی اثناء میں یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس ایکسپریشنز چینج ہوتے ہیں، وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور جو ہے نا وہ اس ٹرانس میں چلے جاتے ہیں جو کہ وہی جب ان کے اوپر آتی تھی، اور وہ لوگوں کو نظر آتا تھا، جو ان کے قریبی جتنے بھی لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ اب اس حالت میں جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر وہی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہوا کہ ان کی نظریں جھک گئیں، ان کو پسینے آنے لگے بری طرح سے، اور ان کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس سے کرب کے آثار نمایاں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی بھاری چیز ہے جو ہم نازل کرتے ہیں آپ کے اوپر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور انہوں نے وہ فزیکل ویٹ کرنا جو ہے نا وہ اپنے اوپر محسوس کرنا شروع کر دیا. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ دیکھ کے
جو ہے وہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے اوپر وحی آ گئی. کچھ دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپنا فیس اٹھاتے ہیں یا ان کے اوپر سے وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو وہ خوشی سے سرشار ہوتے ہیں، بلکہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اٹھو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات جو ہے نا وہ بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آیات نازل کی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چونک کے جو ہے نا وہ اٹھتی ہیں کہ کیا، کیسے، کیا، کیوں. تو وہ اور ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی جو شروع کا پورا پورشن، میرے خیال آدھی سورہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اور اسی معاملے سے جو ہے نا وہ پوری طرح سے نبٹتے ہوئے. کیا معاملہ ہے؟ یہ پورا کا پورا سلسلہ کہ جس میں عورتوں کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں. اور یہ انتہائی کامن بات ہے، انتہائی کامن. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی لڑکی جوان ہوتی ہے اور وہ بغیر تہمت کے، بغیر کسی اس طرح کی تکلیف کے جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارتی ہے. ہر لڑکی جو ہے نا وہ بیش بہا تہمتوں سے، کس طرح کے خاندان میں، چاہے کسی معزز خاندان میں رہتی ہو، چاہے وہ کسی تھرڈ ڈگری مطلب بالکل ہی کیٹیگری کے خاندان میں رہتی ہو، لیکن لڑکیوں کو اس سے بہت زیادہ گزرنا پڑتا ہے. لیکن یہ میں کہتی ہوں اگر آپ سورہ نور اس مناظرے میں پڑھیں نا، جس میں میں نے آپ کو یہ پوری کہانی سنائی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں تو ان کا وہ امپیکٹ ہوگا نا آپ کے اوپر کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ آپ کے ساتھ ہے. پہلی چیز تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ واقعی کتنے سچے نبی اور رسول ہیں. جو لوگ بھی اس بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنے امیجنیشن سے، شاید خود سے جو ہے وہ قرآن بنا لیا، وہ خود سے کر لے آتے، تو ان کے سامنے اس وقت یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے اور 1 مہینے تک وہ شدید تکلیف میں. ظاہر ہے اس تہمت کی تکلیف جتنی ان کی وائف کو تھی ان کو بھی اتنی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی وائف سے. تو اگر ان کو وہ 1 مہینے تک کیوں اس تکلیف میں رہے، کیوں ہی دوسرے دن وہی نہیں آ گئی ان کے اوپر؟ اگر وہ خود ساختہ وہی تھی تو وہ دوسرے دن بھی آ سکتی تھی کہ جو ہے اور وہ خود ہی اپنی وائف کی برات کا جو ہے وہ کر دیتے. اور کیوں ان کو خود ہی پتہ نہیں چل گیا؟ ٹھیک ہے، ان کو کیوں انتظار کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ آیات ریویل کریں؟ ان کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ خود ساختہ نبی ہوتے یا ان کو علم الغیب ہوتا، جیسے بہت سارے مسلمانوں کا خیال ہے، اگر ان کو علم الغیب ہوتا تو ان کو یہ پتہ نہ چل جاتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہی ہیں، وہ تو نہیں جھوٹ بول رہی. مگر پھر بھی وہ اتنا پریشان ہوئے، پھر بھی انہوں نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کی، پھر بھی وہ پورے ان ایموشن سے گزرے جس میں نارمل حالات میں کوئی بھی شخص گزرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ پھر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل البشر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ان کو انکنڈیشنل علم الغیب نہیں تھا. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو سورہ نور کی جو ہے نا وہ بہت ساری آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں. بیسکلی جو سب سے پہلی آیت جو ڈائریکٹ اس میں تھی وہ سورہ نور کی آیت نمبر 5 ہے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لے کر آتے تو انہیں 80 درے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہی لوگ نافرمان ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ جسے کہتے ہیں نا کہ، اور یہ ساری آیات جو ہے نا یہ بڑا فقہی پوائنٹ آف ویو سے نا بڑے آرڈرز ہیں کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. جو تہمت لگانے والا ہے نا اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں اور جو وکٹم ہے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے. بڑی یہ زبردست قسم کی ہیں. یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ پڑھ کے بتاؤں گی. خیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات بیان کر دی ہے قرآن میں اور انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ آپ سچی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ عائشہ میری بیٹی اٹھو اور اب تم جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی وہ اسی غم اور غصے میں ابھی تھیں، تو کہتی ہیں نہیں میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. اللہ تعالیٰ جنہوں نے میری برات کی ہے، میں کسی کا اور کا شکریہ ادا نہیں کروں گی.
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح کی جو ہے نا وہ انہوں نے ایک کائنڈ آف منتھلی اسٹائپن رکھا ہوا تھا ان کے لیے کہ ان کی وہ مدد بہت زیادہ کرتے تھے، کیونکہ وہ مہاجرین میں سے تھے، وہ بدری تھے، وہ جو ہے سارا کچھ اس کا تھا، تو ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے، ان کو مہینے کے پیسے دیا کرتے تھے. وہ بہت غریب تھے مستح. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ واللہ انہوں نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد نہ میں مستح کی بالکل مدد نہیں کروں گا. ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کی بیٹی کے اوپر اتنا بڑا الزام کی، گوسپنگ کی، اور جو ہے وہ اس کو پھیلایا. حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے الزام لگایا ہو، مگر وہ ان لوگوں میں سے ضرور تھے جنہوں نے الزام کو پھیلایا. تو انہوں نے قسم کھا لی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ قسم کھا لی کہ میں نہیں اب جو ہے نا وہ ان کی ہرگز مدد نہیں کروں گا. اسی وقت فوری طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سورہ نور کی آیت نمبر 22ویں آیت ہے، اور تم میں سے بزرگی اور کشائش والے اس بات پر قسم نہ کھائیں. یہ ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیا کریں گے، کیونکہ مستح میں یہ ساری کوالٹیز موجود تھیں کہ رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مہاجر بھی تھے، کہ ان کو نہ دیا کریں گے اور انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بخش دے، اور اللہ انتہائی بخشنے والا رحم والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اسی وقت کی. اچھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اور مزید جن لوگوں نے یہ گوسپنگ کی تھی، مستح، حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک آیات ان کے لیے بھی ہیں، یہی سورہ نور کی. اور پھر جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، یعنی کہ حسن ظن کیوں نہ رکھا، یہ کیوں نہ سوچا کہ یہ جو میرے ساتھ جو بندہ رہتا ہے، مطلب یہ بندہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، تو یہ حسن ظن کیوں نہ کیا تم نے اپنے ہی مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے، اور کیوں نہ کیا، اور یوں کیوں نہ کہا کہ یہ سری بہتان ہے. یہ عام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور پھر جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. یعنی کہ جو شخص تہمت باندھ رہا ہے یا گوسپ کر رہا ہے، یہ اس کے لیے کہ اگر آپ گواہ نہیں لا رہے تو آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر تو اللہ کے نزدیک آپ ہی جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس چرچا کرنے میں تم پر کوئی بڑی آفت آ پڑتی. یہ انہی تینوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب تم اسے اپنی زبانوں سے نکالنے لگے اور اپنی منہوں سے وہ بات کہنی شروع کر دی جس کا تمہیں علم بھی نہ تھا، اور تم نے اسے ہلکی بات سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. یہ گوسپرز کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تنبیہ دے رہے ہیں، صرف گوسپرز کے لیے، ان کے لیے نہیں جو الزامات لگا رہے ہیں، ان کا تو اور بھی بڑا. یہ صرف گوسپرز کی بات ہو رہی ہے. اور جب تم نے اسے سنا تو یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں تو اس کا منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسا پھر کبھی نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو. اچھا، اور یہ والی جو آیت ہے نا 16ویں آیت، یہ ایک اور بیچ میں ہوا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کی نہیں، یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی وائف بھی ایک دن گھر آئیں اور انہوں نے آ کے اپنے ہسبینڈ کو بس اتنا کہا، تم نے سنا، آپ نے سنا ہے یہ بات؟ بس ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے بعد فوری طور پر ابو ایوب انصاری نے ان سے کہا کہ اس سے آگے ایک لفظ نہیں کہنا، بالکل خاموش ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں سننا، کہ اس کا کوئی گوسپ جو ہے اس کا ہمارے لیے ہمارے منہ سے نکالنا بھی جو ہے وہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کاپی کیا اور ان کی مدح سرائی کی، ان کی تعریف کی کہ وہ بھی تو ایسے بھی تو لوگ تھے نا جنہوں نے جو ہے وہ اس طرح بھی کہہ دیا بیچ میں. مطلب اگر کچھ گوسپ کرنے والے تھے تو کچھ اتنے اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس چیز کو وہیں پہ روک لیا اور کہا کہ ہمیں تو اس کا منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں دیتا. وہی بات ہے نا کہ ایک سینگ ہے کہ ایک گوسپ جو ہے نا، انگریزی میں یہ سینگ ہے کہ gossiper's gossip dies when it hits the ears of a wise person. کہ کسی عقل مند آدمی کے کانوں میں جب ٹکراتی ہے نا کوئی بھی قسم کی گوسپ، کوئی بھی برائی،
تو وہ وہیں پہ دم توڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ عقل مند آدمی کو پتہ ہے یا تو وہ آگے اس کو پاس آن نہیں کرتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی بے وقوفانہ بات ہے، جاہلانہ بات ہے کہ میں اس کو آگے پاس آن نہ کروں، تو وہ وہیں پہ دم توڑ دیتی ہے، یا وہ اسی بندے کو جو کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو پہلے کہتا ہے کہ یار یہ باتیں جو ہے نا وہ ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم ان باتوں کو اس طرح سے منہ سے نکالیں، یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ کریٹ کریں گی. تو وہ والی چیز ہے. تو وہی والی چیز اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ سورہ نور میں، مطلب یہ میں نے آپ کو جتنی آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ گوسپ کرتے ہیں، اور یہ ہم لوگ کتنا کامنلی کرتے ہیں. ادھر سے ہم نے ایک بات سنی اور ادھر جا کے فوراً ہے تم نے یہ سنا ایسا ہوا ہے، فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا. مطلب اٹس جسٹ سو کامن. خواتین میں تو خیر بہت ہی زیادہ کامن ہے، لیکن مرد بھی اس سے پیچھے نہیں رہتے. تو اس طرح سے اچھا. اور پھر یہ ہم نے بات کر لی حضرت ابو بکر کی، جو گوسپنگ صحابہ کرام تھے ان کی. اب منافقون کی بات کرتے ہیں. منافقون کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. آیت نمبر 11 ہے، بے شک جو لوگ یہ طوفان لائے ہیں تم ہی میں سے ہیں، ایک گروہ ہے وہ تم سے اپنے حق میں اور تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. ان میں سے ہر ایک کے لیے بقدر عمل گناہ ہے، اور جس نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس کی میں آپ کو شروع سے تھوڑی سی آیات پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے ایشو کے لیے، صرف تہمت کے ایشو کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وہ کی ہیں. یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام ہم ہی نے فرض کیے ہیں، اور ہم نے اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو بدکار عورتیں اور بدکار مرد سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے. اور اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے. یعنی یہ وہ لوگ جو کہ ایڈلٹری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے سزا آ گئی. بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور بدکار عورت سے سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اور ایمان والوں پر یہ حرام کیا گیا ہے. یعنی کہ ایسے ایڈلٹرس مردوں اور عورتوں سے عام لوگوں کا نکاح بھی جائز نہیں ہے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 درے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں. یہ ساری پنشمنٹس ان لوگوں کے لیے جو تہمتیں لگاتے ہیں. مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور درست ہو گئے تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے متعلق کہ جس ہسبینڈ کو شک ہو اپنی وائف کے اوپر، وہ کیا کرے کہ وہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے لیے سوائے اپنے اور کوئی گواہ نہیں پاتے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے. اور عورت کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ اس کو دور کرنا چاہتی ہے، عورت کی سزا کو یہ بات دور کر دے گی کہ اللہ کو گواہ کر کے 4 مرتبہ کہے کہ بے شک یہ شخص یا میرا شوہر سراسر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ بے شک مجھ پر اللہ کا عذاب پڑے اگر یہ سچا ہوا تو. اور اگر تم پر اللہ فضل نہ کرتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو کیا کچھ نہ ہوتا. تو یہ شروع کی 10 آیات تھیں سورہ نور کی، جن میں بہت ہی بالکل کلیریفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ، تہمت کا معاملہ، الزامات کا معاملہ اور گوسپنگ کا معاملہ. مطلب اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کیا کیا جائے. اچھا جی، اب آخری پارٹ جو اس کا ہے، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے تمام تہمتیں اللہ تعالیٰ نے دھو ڈالیں، اور میں کبھی بھی جو ہے نا وہ مطلب آگے اس طرح سے دوبارہ بات نہیں ہوئی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اب یہ سب کچھ کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نا. تو اچھا، پہلے صفوان بن معطل کی بات کرتے ہیں، جن کے ساتھ جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو بھی جب پتہ چلا، ظاہر ہے وہ مدینہ کی سوسائٹی کے بیچ میں رہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، 1 مہینے تک وہ بیمار تھیں شدید، لیکن وہ بیچ میں رہتے تھے. ان کے سامنے ساری باتیں ہو رہی تھیں. جب ان کو پتہ چلا کہ حسان بن ثابت بھی اس کا حصہ ہے، تو انہوں نے حسان بن ثابت کو جا کے اپنی تلوار کے پچھلے حصے سے جو بٹ ہوتا ہے نا اس سے مارا.
یہاں تک کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور پھر اس کے بعد ان کا خاندان اور ان کا قبیلہ آ گیا اور انہوں نے مل کر صفوان کو مارنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ان میں آپس میں وہ جھڑپ شروع ہو گئی اور معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدالت میں گیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی, ان سے پوچھا, اور صفوان بن امیہ کو جو ہے نا وہ بن امیہ میں کہے جا رہی ہوں, صفوان بن معطل کو جو ہے نا وہ کہا کہ بے شک آپ سے زیادتی ہوئی ہے, حالانکہ اس سارے معاملے میں ان کا قصور نہیں ہے, اور انہوں نے پیورلی صرف کہ وہ غصے میں آ گئے الزام کی وجہ سے, تو انہوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا. لیکن اس کے باوجود اسلامک رولنگز اتنی فیئر ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اگینسٹ بیسکلی جو ہے نا وہ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ سے زیادتی ہوئی, آپ نے مارا ہے اس کو, اور اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خون نکل آیا, اب آپ کو اس کو ریکمپنسیٹ کرنا پڑے گا اور جو کچھ وہ مانگے گا. اور دوسری طرف حسان بن ثابت سے کہا کہ تمہارے لیے تم جو بھی چاہے ظاہر اس کا ریکمپنسیشن مانگ سکتے ہو, لیکن تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اگر تم معاف کر دو. تو حسان بن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی خاطر صفوان کو معاف کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود صفوان بن معطل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا باغ دلوایا حسان بن ثابت کو, اس چوٹ کے وجہ سے جو انہوں نے پہنچائی حسان بن ثابت کو. تو مطلب اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس مہینے کے بیچ میں, اور دوسری طرف جب مہینے کے بعد یہ برات کی آیات آ جاتی ہیں تو اس وقت حسان بن ثابت, حمنہ بنت جہش اور مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ وہ پارٹ آف دا گوسپ تھے, صرف اور صرف گوسپ کے لیے ان کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. اور جو منافقین تھے جنہوں نے شروع کیا تھا سارا کچھ, عبداللہ بن ابی بن سلول جو سب سے بڑا ان کا لیڈر تھا اس میں, جس کی وجہ سے سارا کچھ شروع ہوا, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ بالکل ان کو کچھ نہیں کہا جاتا, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ, یہ لوگ سب کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں ان کو پنشمنٹ کی وجہ سے آخرت میں ان کی پنشمنٹ ذرا سی بھی کم ہو. وہ چاہتے ہی نہیں تھے, اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر ان سے بدلہ لینے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ان کی پنشمنٹ جو ہے وہ ایبسولوٹلی پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تو ان کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آخری وقت تک عبداللہ بن ابی بن سلول نے جتنی حرکتیں کی ہیں مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا بھی بدلہ نہیں لیا, ایک کا بھی بدلہ نہیں لیا, بلکہ پھر بھی اس کی نماز جنازہ تک پڑھائی ہے. بلکہ نہ صرف نماز جنازہ پڑھائی, بلکہ ان کے بیٹے آئے کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کلوک دے دیں, اپنا کپڑا دے دیں, گارمنٹ دے دیں مجھے کوئی, میں اس میں ریپ کر کے اپنے والد کو دفن کرنا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے ان کو عذاب قبر آئے گا, تو جب تک آپ کا کپڑا ان کے اوپر رہے گا تو وہ اس سے بچے رہیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت عرصے بعد بھی اس بارے میں بات کرتی تھیں نا, تو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے برداشت نہیں کرتی تھیں کہ وہ ان تینوں کے متعلق کوئی برائی کرے, کوئی بری بات کرے. حسان بن ثابت, حمنہ بنت جہش یا مستح, وہ ہرگز, وہ بالکل منع, شٹ ڈاؤن کر دیتی تھیں, شن کر دیتی تھیں ان کو کہ کوئی ان کے بارے میں بری بات نہ کرے, کیونکہ جن مسلمانوں کو دنیا میں سزا مل گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, انہوں نے معافی مانگ لی اور ان کو معاف کر دیا گیا. اسی لیے مسلمانوں کو دنیا میں سزا دی گئی کہ ان کے اوپر سے وہ عذاب ٹل جائے. اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, تو اب اس بات کو دہرانے کا کیا مطلب. اس کو جو ہے تو وہ کہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کسی سے سننا پسند ہی نہیں کرتی تھیں. اور یہ ماشاءاللہ مطلب یہ جو سٹوری میں نے آپ کو پوری کی پوری سنائی ہے بہت لمبی تھی, اس میں ہمیں ٹائم کافی لگا, لیکن مجھے یہ ہر حالت میں مکمل ایک ہی وقت میں کرنی تھی تاکہ اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ ویسے کا ویسے ہی باقی رہتا ہے. اور اس میں سے انتہائی اتنے زیادہ اس میں سے لرننگ لیسنز نکلتے ہیں ہمارے لیے کہ ان کو, میرا نہیں خیال, ان کے لیے مجھے پورا ایک سیشن الگ کرنا پڑے گا کہ وہ ہم جو ہے نا وہ لرننگ لیسنز دیکھیں. لیکن یہ سٹوری کرتے ہوئے میری آنکھوں میں خود بھی بہت دفعہ آنسو آئے, اس کو پڑھتے ہوئے, اس کے جگہ جگہ سے اس کے ایکسٹریکٹس نکالتے ہوئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ریلیونٹ ہے ہمارے آج کل کے دور میں, ہر گھر میں, کہ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے.
ہر شخص کو اس کے کانسیکوینسز بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ انوسینٹ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ریویل کر دیتے ہیں، وقت جو ہے وہ خود بخود ریویل کر دیتا ہے کہ آپ انوسینٹ ہیں. اور اس میں اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرنا بالکل بے وقوفی ہے. کوئی ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. تو جناب ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. مجھے کامنٹس کر کے بتائیے گا ضرور اگر میں نے کچھ مس کیا ہو یا آپ نے کچھ اور اس کے بارے میں سننا ہو، بات کرنی ہو. تو انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.